آج 14 جون 2020 ہے اور یہاں ایک خوشگوار دن ہے، ریئر سن لائٹ ڈے. سو میں نے سوچا کہ باہر بیٹھ کر آپ کے ساتھ علامہ اقبال کی غزل پڑھتے ہیں. آج کچھ اس پہ ڈسکشن کا بھی دل ہے، سو بیئر ود می. چلتے ہیں غزل کی طرف. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. علامہ اقبال اس غزل میں دوبارہ اپنے مشہور فلسفہ خودی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں کچھ اصول بتا رہے ہیں جن پر چل کر ہم اپنی خودی کو بلند کر سکتے ہیں. خودی مینس سیلف، خود آگاہی، خود شناسی اس کا ایک پہلا درجہ ہے. جب آپ نے اپنے مقام کو پہچان لیا، انسان نے اپنے پوٹینشل کو پہچان لیا، تو پھر وہ بہت ترقی پاتا ہے. اور مقام آدمیت تو واللہ اتنا بلند ہے کہ فرشتے سجدہ کرتے تھے آدم کو، سجدہ کیا انہوں نے آدم کو. تو جو اپنی اس مقام کو جان گیا، ان غلاموں پر بھی اسرار، رمز، رموز، مسٹریز بادشاہت کے کھلنے لگتے ہیں، اور پھر 13ویں صدی کے خاندان غلامہ کی طرح غلام سے انسان شہنشاہ تک بن سکتا ہے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جتنا بھی بڑا فلاسفر ہو، فلسفہ یا کہنے والا ادیب، شاعر، اپنی وہ بلندی کو چھو ہی نہیں سکتے اگر ان میں خود آگاہی نہ ہو، یا انہوں نے اپنی خودی پہ کام نہ کیا ہو، اس کو بلند نہ کیا ہو، سیلف اویکننگ نہ ہو. مطلب انسان جب تک جانے گا نہیں کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد تو روح کو بلند کرنا ہے، اس کو ایک عیش و عشرت، طاؤس و رباب میں ڈوبی ہوئی زندگی گزار کے فقط چلے نہیں جانا. تو جب اس کو ایک مقصد مل جائے گا تو وہ اس پہ کام کرے گا اور جب ہی بلندی پا سکتا ہے، ورنہ ہاتھ خالی رہتے ہیں سکندر کی طرح. اور تیسرے شعر میں اقبال اپنی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے رہبروں کو کہہ رہے ہیں کہ اے عقل مند دانا لیڈرز، یہ جو قوم ہے ہماری، نوجوان نسل، ایبل باڈیڈ پرسنز، وہ کم کوش ہو سکتے ہیں، مطلب کام میں سستی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بے ذوق نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے ان کے لیے کیا اچھا ہے، اور سو ان پہ محنت کرتے رہیں اور ایک دن وہ ایک اعلیٰ قوم بن کے دکھائیں گے. اور یہ تو ہمارے بچپن کا مشہور شعر ہے، طائر لاہوتی ہیونلی برڈ، مطلب انسان جس کی پہنچ جنت تک تھی، ہیونس تک تھی، وہ دوبارہ بلندی کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ
اس رزق سے بچ کے جو اس کی پرواز کو میں کوتاہی لائے، کمی کرے، مطلب کہ حرام رزق سے بچیں، یہ جس کو آپ کہتے ہیں پرکس، کک بیکس، پریویلیجز، مطلب جو بھی غلط کام ہے، جب آپ راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کی نظر جھک جاتی ہے منہ کھائے اور آنکھ شرمائے کے پرنسپل پر. جب کسی سی ای او نے کک بیک لیا ہوگا تو وہ اسپیسیفکیشنز پہ تو غور نہیں کر سکتا نا، تو اس سے پھر ایک کم معیار کا ایکوپمنٹ لگے گا جس سے کم پرفارمنس ہوگی اور ریونیو سفر کرے گا، اس کی نظر بھی جھکے گی اور اس کا ملک بھی ترقی نہیں پائے گا. سو اس طرح کے ہر رزق بنیادی ہے اصول کہ آپ اس میں رائچس پاتھ پہ رہیں تو آپ کی پرواز بلند ہوگی اور آپ خودی کی بلند سے بلند منزلوں تک سفر کر سکتے ہیں. دارا و سکندر، دارا جو پرسیپولس پرانے ایران کا بادشاہ تھا، ڈیروس ون، ڈیروس ٹو، اور سکندر اعظم بہت بڑے شہنشاہ رہے ہیں، اپنے زمانوں کے کانکررز رہے ہیں. ان سے بھی اقبال کہتا ہے وہ مرد فقیر اچھا ہے، ہی کمز فرسٹ. وہ مرد جس میں فقیرانہ اوصاف ہوں، وہ انسان، اور جس میں بوئے اسد اللہ ہی ہو، مطلب وہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے فٹ سٹیپس پہ چلے. حضرت علی مشہور تھے اپنی شجاعت، بہادری، اور ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علم کا دروازہ کہا ہے اور علم کی وجہ سے وہ مشہور تھے. سو اپنی نئی نسل کے لیے یہاں میسج ہے کہ تعلیم حاصل کریں اور بہادر رہیں، ڈرے نہ کہ میں یہ نہیں کماؤں گا، میں جائیداد نہیں چھوڑوں گا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں نے اگر سچ پہ سٹینڈ لے لیا تو میری پوسٹنگ ہو جائے گی گندی سی جگہ، میں سفر کروں گا. اس طرح کے ڈر جو ہے نا انسان کو سچ پہ ڈٹنے نہیں دیتے. اور آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون ہے نئی نسل کا، کانسٹیٹیوشن، وہ ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ اس کو اپنا آئین بنا لیں، سچ بولنے کو اور بے باکی کو. بے باکی یہاں دلیری ہے، دلیری مطلب کہ سچ پہ ڈٹے رہنے کی بہادری. اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بلکہ جو اللہ کے شیر ہیں نا، جو اچھے مرد مومن ہیں، ان کو تو یہ چلاکیوں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، مطلب کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کننگنیس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ جیسے جب نئے نئے جاب میں آتے ہیں لوگ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے ڈیفائنڈ پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، لیکن اصل پاور لائز ان دا مس یوز آف پاور. مطلب چلتے کاموں کو روکنے سے آپ کی نیوسنس ویلیو بڑھتی ہے، لیکن یہ غلط رستہ ہے. اس سے آپ بلند نہیں کر سکتے اپنے آپ کو اسپریچولی، بلکہ اسپریچولی تو کیا، اگر آپ اقبال کے ویژن پہ چلیں تو پھر آپ دنیا میں بھی بادشاہت اچیو کر سکتے ہیں اور آخرت تو اچیو ہوگی. سو سم اپ اگر ہم کریں تو حق گوہی، سچ بولنا، اس پہ دلیری سے ڈٹے رہنا، اور یہ جو پرکس، پریویلیج، چلاکیوں سے اچیو کی ہوئی دنیاوی رونقیں ہیں ان سے پرہیز کرنا، ہر اس رزق کے ذریعے کو جو آپ کی نظر کو جھکائے، آپ کو دل کے اندر ضمیر آپ کا تو بتا رہا ہوتا ہے نا، نفس لوامہ تو بتاتا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، تو اس کی سنیے، نفس مطمئنہ کی طرف جائیے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اور ان سب چیزوں سے عشق اپنے اندر پیدا کریں، عشق حقیقی، جس کے ذریعے آپ اپنے خود کو پہچانیں گے اور پھر اپنی روح کو اتنا بلند کریں گے کہ رب آپ سے خوش ہو جائے. تو ان سب چیزوں پر چلتے ہوئے آپ اقبال کی گائیڈنس اور
رب کے اصولوں پہ چلتے ہوئے ایک اعلیٰ انسان بن سکتے ہیں. تو اب یہاں ختم ہوئی شاعری، تو کیا ہم تھوڑا سا بہار کے پھولوں کو دیکھ لیں؟ یہ دیکھیے فریش کورینڈر لگایا گیا ہے. یہ سیب کا چھوٹا سا درخت ہے، اور یہ جو سفید روز ہیں یہ رات کو فلوریسنٹ لگتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں، جیسے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے. درختوں کی طرف چلتے ہیں. خدا حافظ.